اچھا حضرت، پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آیا کسی صوفی کے بارے میں کسی اہل روحانیت کے حوالے سے کوئی روحانی اسکالر ہو تو ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جناب بڑے صوفی باصفا ہیں، روحانیت کے بڑے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، یا یہ تصور بھی سامنے آتا ہے کہ وہ صوفی ہیں، ان کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں، یا تو پھر ایک وہ روحانی ایک معالج ہیں، روحانی اسکالر ہیں، صوفی نہیں ہے، تصوف سے کوئی ان کا تعلق نہیں. تو یہ فرمائیے گا کہ ان دونوں طبقات میں کوئی مناسبت ہے، مطابقت ہے؟ اس حوالے سے کوئی ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. بڑا ہی اہم ٹاپک ہے اور بڑا ہی اہم سوال بھی ہے. جی، بات یہ ہے کہ تصوف اس پر گفتگو ہو چکی ہوگی کہ اس کا مادہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. میں ایک جملے میں عرض کر دوں کہ تصوف یعنی اختیار کرنے والا جو صوفی ہوتا ہے نا، وہ جڑا ہوا ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے. سبحان اللہ. ہر چیز سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، یہ اصل میں صوفیت ہے، یہ اصل میں تصوف ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ تصوف کو جب ہم مادیت کے مقابلے میں دیکھتے ہیں تو ہم اسے روحانیت کہتے ہیں. سبحان اللہ. جب اسی تصوف کو ہم ظاہر پرستوں کے مقابلے پر دیکھتے ہیں تو ہم اسے پھر عام طور پر طریقت کا نام دیتے ہیں یا باطنیت کا نام دیتے ہیں. اور اسی تصوف کو جب ہم اشراقیین کے مقابلے پر دیکھتے ہیں تو اسی تصوف کو اس کے اصل نام تصوف کے نام سے دیکھتے ہیں اور مقابلے پر اشراقیین کے ہم تصوف کہتے ہیں. اچھا، اب اس کی یعنی تمہید جو میں عرض کروں وہ یہ ہے کہ اصل میں فیثاغورس جو تھا، اس کے فلسفے اور اس کی فکر کو بڑھانے والے، آگے کی طرف لے جانے والے دو بڑے گروہ تھے. ایک کو کہا جاتا تھا مشائین اور ایک کو کہا جاتا تھا اشراقیین. اچھا، مشائین جو تھے وہ عقل کی بنیادوں پر فیثاغورس کے فلسفے کو، اس کی فکر کو آگے کی جانب بڑھا رہے تھے اور اس سے لیڈ کر رہا تھا ارسطو. عام طور پر یہی کہا جاتا ہے. اور پھر ان کے مقابلے پر ارسطو اور مشائین کے مقابلے پر متکلمین آئے، جنہوں نے ان کے فلسفے اور منطق کو اور ساری چیزوں کو ایک جگہ ڈھیر کیا اور اسے جھنجھوڑ کر رکھا، اور اصل جو اسلامی تعلیمات تھیں وہ عقل کی بنیادوں پر پرکھ کر اسے سامنے لایا گیا. اچھا، اب دوسرا جو گروہ تھا اشراقیین، یہ عام طور پر عقل کی بنیادوں پر نہیں بلکہ یہ مشاہدات کی بنیادوں پر فیثاغورس کے فلسفے کو، اس کی فکر کو آگے کی جانب بڑھا رہے تھے. اور ان کے مقابلے پر اہل تصوف آئے، ان کے مقابلے پر اہل تصوف آئے، اور جیسے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور وغیرہم، ان کے علاوہ اور بھی ہیں کہ جو تصوف لے کر آئے. تو اب یہاں پر بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ تصوف جو ہے یہ باطل قوتوں کے مقابلے پر آیا ہے، اور باطل قوتوں کے مقابلے پر آ کر ان کے فلسفے کو، ان کی فکر کو جھنجھوڑ کر اس کی تردید کی، اسے باطل قرار دیا، اور اسلام کا جو صحیح فلسفہ تھا، اسلام کی جو صحیح فکر تھی، اسے سامنے لایا ہے. جو تصوف ہے اسے ہم یہی کہیں گے. اچھا، اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تصوف جو ہے یعنی شریعت کے مقابلے پر ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے. بعض جہال نے یہ کہا کہ یہ شریعت کے مقابلے پر نہیں. شریعت اور طریقت یعنی تصوف جو ہے، یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. شریعت کا اطلاق تطلق علی الظاہر اور طریقت کا اطلاق تطلق علی الباطن. سکہ ایک ہی ہے. خود خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ شریعت دریا ہے اور طریقت اس سے بہنے والی ایک نہر ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ شریعت کو چھوڑ کر طریقت اختیار کریں یا طریقت کو چھوڑ کر شریعت اختیار کریں، یہ نہیں ہو سکتا. ہما متلازمان، یہ دونوں کے دونوں لازم و ملزوم ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ تصوف باطل کے مقابلے پر آیا ہے، تصوف شریعت کے مقابلے پر نہیں آیا. کیا بہت عمدہ انداز، بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا اور ہمارے سوال کو بہت اچھے طریقے سے ڈسکرائب فرمایا اپنے جواب کے ساتھ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب نے.